بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، اپنے چینل وائس آف اسٹوڈنٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم نے پہلا لیکچر لیا تھا اور وہ سبق نمبر 1 جماعت نحم KPK ٹیکسٹ بک اردو لازمی کا سبق نمبر 1 تھا، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ اس سبق کو ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تفصیلاً وضاحت کے ساتھ ہر ایک چیز کو مد نظر رکھ کے اس کو پڑھا اور سمجھا۔ امید ہے کہ آپ سب کو وہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سبق کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 2 لیں گے اور اس میں سبق نمبر 2 جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا دوسرا سبق ہے، جس کا نام ہے، عنوان ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ آپ سب سٹوڈنٹس کو اپنے چینل وائس آف سٹوڈنٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر سٹوڈنٹس، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ تو آپ کا وقت نہیں لیتا اور شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 2 کو۔ لیکچر نمبر 2 ہے، سبق کا نام ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ مصنف کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ ادبی حیثیت ہے تنقید نگار یعنی مضمون نگار۔ سبق اسلام میں گداگری کہتے ہیں بھیک مانگنے کو، سوال کرنے کو، مانگنا، اور مذمت اصل میں لفظ اس کو ہم پڑھتے ہیں مذمت، لیکن اصل میں یہ ہے مذمت۔ مذمت برائی بیان کرنا، برا جاننا، سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو سبق اسلام میں گداگری کے بارے میں ہے کہ بھیک مانگنے کو کس قدر برا سمجھا گیا ہے، اور اس سبق کا نام ہے، مصنف کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ ادبی حیثیت مولانا الطاف حسین حالی کی 2 طرح کا ہے۔ وہ شاعر بھی ہیں، سوانح نگار بھی ہے، مضمون نگار بھی ہے، اور جو بنیادی ان کی حیثیت ہے تو وہ تنقید نگار کی ہے کہ اردو ادب میں ان کو پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا گیا ہے۔ تو ادبی حیثیت میں نے دونوں لکھے ہیں، آپ لوگ دونوں میں سے ایک لکھ سکتے ہیں، تنقید نگار یا مضمون نگار۔ اب آپ کہیں گے کہ مضمون نگار میں نے کیوں لکھا؟ تو مضمون نگار کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سبق مضمون لکھا ہے تو اس مضمون کی مناسبت سے میں نے مضمون نگار لکھا ہے، اور تنقید نگار ان کی وہ خصوصیت ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو اردو نثر یا اردو ادب کا پہلا تنقید نگار تسلیم کیا گیا ہے، تو میں نے وہ بھی لکھا ہے۔ دونوں میں نے لکھے ہیں اور دونوں کی وجوہات میں نے بیان کی، لہٰذا آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں، کوئی قباحت، کوئی بری بات نہیں ہے۔ صحیح ہے، چلیے چلتے ہیں آگے، مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مصنف کے بارے میں پڑھنے سے پہلے پچھلی سبق میں بھی یہ بات مجھے یاد آئی تھی درمیان میں کہ میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا اور بول رہا تھا کہ ادبی حیثیت کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا یا آتا ہوگا یا آئے گا کہ ادب کیا ہے اور ادبی حیثیت کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس پوائنٹ کو اس سبق میں شامل کیا تاکہ اسٹوڈنٹس کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے کہ ادب کیا ہے اور ادبی حیثیت کیا ہے۔ تو ادب کی تعریف میں نے یہاں پہ کی ہے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جو ہے لفظی معنی کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کا ڈکشنری میں جو اس کی میننگ ہے، جو اس کے معنی ہے، اس کو کہتے ہیں لغوی معنی یا لفظی معنی۔ اور یہاں پہ ادب لفظ کے 2 معنی میں نے یہاں پہ تحریر کیے ہیں۔ نمبر 1 شائستگی، اچھے انداز سے کام کرنا، اچھے انداز حسن کے ساتھ کوئی چیز پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں ادب۔ اور دوسری معنی ہے احترام، عزت، شائستگی سے پیش آنا، شائستگی اپنانا، احترام کرنا۔
اصطلاحی معنی کون سی معنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات میں نے واضح کی تھی کہ اصطلاحی معنی وہ معنی جو اس شعبے یا اس فیلڈ کے جو ماہرین ہوتے ہیں، جو اس لفظ کی اپنی ایک تعریف بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ تو ادب کی اصطلاحی معنی ہے اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو خوبصورت الفاظ میں پیش کرنا ادب کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کے کچھ خیالات ہوں گے، جذبات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ آپ محسوس کرتے ہوں گے اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے ارد گرد لوگوں کے بارے میں، اس ماحول کے بارے میں، تو وہ خیالات، جذبات اور احساسات کو خوبصورت الفاظ میں پیش کرنا ادب کہلاتا ہے۔ اب آپ کو یقیناً اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ لوگ اپنے خیالات، احساسات اور جذبات دو طریقوں سے پیش کرتے ہیں۔ ایک، اپنے وہ خیالات، جذبات اور احساسات جملوں کی شکل میں، مضمون کی شکل میں، سبق کی شکل میں لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نثر۔ اور ایک طریقہ ہے کہ لوگ، شاعر یا مصنف، لکھنے والے اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو شاعری کی صورت میں ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شاعری یا نظم۔ تو دو طریقے ہوں گے۔ یہاں پہ جو مولانا الطاف حسین حالی ہے یا اس سے پہلے مولانا شبلی نعمانی تھے، انہوں نے تحریری طور پہ جملوں کی صورت میں، سبق کی صورت میں، پیراگراف کی صورت میں اپنے خیالات، جذبات اور احساسات بیان کیے تھے، پیش کیے تھے، تو اس کو بھی ادب کہتے ہیں۔ لہٰذا اردو نثر میں لکھنے کے لحاظ سے ایک مصنف کی جو حیثیت ہوگی کہ وہ اردو ادب میں کس لحاظ سے لکھ رہا ہے، آیا وہ شاعری میں کچھ لکھ رہا ہے یا نثر میں کچھ لکھ رہا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں ادبی حیثیت۔ اب ادبی حیثیت مولانا الطاف حسین حالی کی میں نے دو طریقے سے بیان کیا ہے کہ ایک ادبی حیثیت اس کی تنقید نگار کی ہے کہ تنقید میں انہوں نے بڑا کام سر انجام دیا ہے، اور ایک میں نے مضمون نگار کی حیثیت بیان کی ہے۔ تو یہ ادب کی تعریف، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی، تو چلیے چلتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں ان کا تعارف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سبق سے پہلے اس کے مصنف کا تعارف وہاں پہ دیا گیا ہوتا ہے، تو ہم بھی مولانا الطاف حسین حالی سے متعلق جو مواد وہاں پہ موجود ہیں اس کو خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں۔ مصنف مولانا الطاف حسین حالی، نام، اصل نام خواجہ الطاف حسین تھا، والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ عزت کہتے ہیں خدا کو، اور بخش تو خدا بخش ان کا نام تھا، تو ان کا اصل نام جو اس کی معنی بنتی ہے تو وہ معنی یہ ہے کہ والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ پیدائش مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت ہندوستان میں ایک علاقہ ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی، اپنے ہی علاقے میں، اپنی ہی جگہ پہ آپ نے تعلیم حاصل کی، اور سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا۔ اعلیٰ تعلیم، پھر انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلی میں پائی۔ اساتذہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور غالب کے شاگرد رہے۔ انہوں نے، شیفتہ ایک شاعر ہیں، اور غالب جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب ایک شاعر گزرے ہیں جو بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی گزرے ہیں، تو ان کے شاگرد بھی رہے ہیں شاعری میں۔ جدید مشاعرہ، محمد حسین آزاد جو اردو نثر کے ایک اہم شخصیت ہیں، محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انہوں نے جدید مشاعروں کی بنیاد رکھی۔ یہ جدید مشاعرے کس طرز پر ہوتے تھے؟ پہلے زمانے میں مشاعرہ اس طرح ہوتا تھا کہ ایک مصرع طرہ جس کو کہتے ہیں، کہ ایک پہلی لائن نظم کی وہ دی جاتی تھی سب شعراء کو، اور سب شعراء اس ایک لائن پر، یعنی ایک مصرع پر اپنا نظم، اپنی نظم وہ لکھتے تھے اور وہ لاتے تھے، اور پھر مشاعرے میں سب باری باری وہی انداز، وہی ایک مصرع سے بنائی گئی نظمیں پڑھتے تھے۔ پھر محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے ایک اور طرح کا مشاعرہ شروع کروایا جس کو جدید مشاعرہ کہتے ہیں، جس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سب شعراء کو عنوان دیا جاتا تھا، ٹاپک دیا جاتا تھا،
کہ مثلاً برسات پر ہم سب نے نظمیں لکھنی ہیں، تو سب شعراء برسات پر اپنے اپنے انداز میں نظمیں لکھتے تھے، اور وہ نظمیں لا کے وہ لوگ اس طرح جدید مشاعرے اس مشاعرے میں پھر پیش کرتے تھے۔ تو جدید مشاعرے کی بنیاد انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر رکھی۔ مدجزر اسلام، سر سید کی فرمائش پر مشہور نظم مدجزر اسلام لکھی جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ مدجزر اسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کی ترقی اور زوال یا اتار چڑھاؤ، اسلام کا اتار چڑھاؤ، مطلب کبھی اسلام عروج میں تھا اور کبھی پھر زوال اس پر آیا، مثلا اسلام پر تو نہیں، مسلمانوں کا زوال آیا تو اس مسلمانوں کے عروج اور زوال کو بیان کیا گیا ہے، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس کے متعلق سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے الطاف حسین حالی سے مسدس حالی نظم لکھوائی ہیں، تو یہ میرا ایک عظیم کارنامہ ہے جو میں نے ان سے کروایا ہے۔ اس کے بعد فکری اور فنی خوبیاں، الطاف حسین حالی کی فکری اور فنی خوبیاں کیا کیا ہیں، میں نے دونوں کو یہاں پہ سمیٹ لیا ہے۔ آپ لوگ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ فکری جو ان کی سوچ تھی اور فنی جو ان کی مہارت تھی اردو میں، تو وہ دونوں خوبیاں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ وہ ایک اعلیٰ شاعر، نقاد اور سوانح نگار تھے، شاعر تھے، شاعری بھی انہوں نے کی ہے، تنقید کے میدان میں عظیم حیثیت اور مقام مرتبہ رکھتے ہیں، سوانح نگار ہے، اور لوگوں کی مکمل زندگی کے بارے میں کتابیں بھی تحریر کیے ہیں۔ آگے چل کر انشاءاللہ میں یہ کتابیں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کون کون سی کتابیں انہوں نے کس کس کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں لکھی ہیں۔ وہ اردو نثر کے پہلے باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اردو نثر کے عناصر خمسہ میں شمار ہوتے ہیں، جو 5 عناصر ہے، جو 5 بندے ہیں، شخصیات ہیں جنہوں نے اردو نثر میں اہم کام انجام دیا تھا۔ اس میں ایک سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی، اور اس کے ساتھ ڈپٹی نذیر احمد یا مولوی نذیر احمد یہ بھی شامل ہیں۔ سادگی، سلاست، مقصدیت ان کی نثر کی خصوصیات ہیں۔ نثر سے مراد سبق ہیں، جو مضمون ہیں تو ان میں سادگی ہے، سلاست آسانی ہے، مقصدیت مقصد کی باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ ان کی نثر کی خصوصیات ہیں۔ ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ، یہ ان کی سوچ ہے کہ وہ اصلاحی جذبے کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان کی نثر رواں اور سلیس آسان ہے، یہ ان کی فنی خوبی ہے کہ نثر مضمون ان کا رواں ہوتا تھا اور سلیس ہوتا تھا، آسان ہوتا تھا۔ ان کا اسلوب، انداز، لکھنے کا جو انداز تھا وہ بے ساختہ، بناوٹ سے پاک اور بے تکلف تھا، مطلب کہ وہ چنے ہوئے الفاظ یا خود مشکل الفاظ کا زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، بس سادگی سے سادہ الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ تحریر میں متانت اور سنجیدگی چاہیے رہتی تھی، اور سنجیدگی والی گفتگو انہوں نے مضامین میں کی ہے، کوئی ہنسی مزاح ظرافت والی گفتگو انہوں نے نہیں کی ہے۔ ان کی وفات 1914 میں ہوئی۔ تصانیف: حیات سعدی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح عمری ہے، 1886 میں انہوں نے تحریر کی۔ یادگار غالب سے متعلق انہوں نے ایک سوانح عمری لکھی 1897 میں، اور حیات جاوید سر سید احمد خان کے بارے میں 1901 میں سوانح عمری لکھی۔ مقدمہ شعر و شاعری، یہ ان کی شاعری کی کتابیں دیوان حالی کا مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ 1893 میں انہوں نے شائع کیا۔ طبقات الارض، جس میں جیولوجی کی کتابیں، جغرافیہ زمین سے متعلق معلومات اس میں بحث ہوئی ہیں، تو یہ کتاب انہوں نے 1848 میں تحریر کی۔ اور دیوان حالی جو ہے، شاعری کی جو ضخیم کتاب ہوتی ہیں شعراء کی، جو الف بیتی حساب سے انہوں نے وہ پوری نظمیں لکھی ہوتی ہیں، تو وہ 1893 میں انہوں نے یہ تصنیف دیوان حالی مکمل کی۔ تو یہ ان کی کتابیں، ان کی زندگی، ان کی فنی خوبیاں، ان کی وفات، ان کی پیدائش، تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ آسان طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کہیں پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ میں اس کو کلیئر کر سکوں۔ آگے چلتے ہیں سبق کے بارے میں۔
سبق کی بلند خوانی اور تفہیم، بلند خوانی نہیں پڑھیں گے، خوانی پڑھیں گے، وہ تفہیم اور سمجھنا، سمجھ اور الفاظ کا دہرانا، وہ انشاءاللہ اس سبق کا کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ سبق کا پہلا پیراگراف ہے، بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت برائی اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس کی اس قدر برائی کی گئی ہو۔ سوال کے انسداد روک تھام، انسداد کے معنی ہے روکنا، روک تھام کو رسول خدا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ، 5 وقت کی نماز کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ اتنی اہمیت جتنی توحید اور نماز کو دی جاتی تھی، اتنی اہمیت جو ہے وہ بھیک مانگنے سے لوگوں کو روکنے کے لیے کی جاتی تھی۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، ایک لفظ بیعت کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا وعدہ کیا تھا، بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تھا، کوڑا چابک کو کہتے ہیں جس سے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، گھوڑے کو ہانکا جاتا ہے، تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ مثلا اگر کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس سے وہ چابک گر جاتا، تو وہ یہ بھی کسی سے نہیں کہتا تھا کہ یہ چابک جو ہے مجھے ذرا اٹھا کے دے دیں، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھی جو ہے نا بھیک میں نہ آ جائیں۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل، سوال کرنے والے سے نہایت نفرت کرتے تھے، بھیک مانگنے والے سے نہایت نفرت کرتے، اور جو شخص بغیر اضطراری حالت، بے چینی، بہت مشکل حالت میں ہو کہ سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا ہے۔ مثلا اگر کسی پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آفت نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر بھیک مانگ رہا ہے، تو اگر اس طریقے سے وہ کچھ وصول کرتا تھا تو اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، اس کی نسبت فرماتے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے، کہ اگر خوراک گھر میں موجود ہے، کھانا ہے، 2 وقت کا کھانا موجود ہے، اور پھر بھی کوئی بندہ بھیک مانگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اپنے لیے جہنم کی آگ، آتش دوزخ، جہنم کی آگ طلب کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، مطلب یہ چیز اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے، ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کرے، پوری کرے، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، اور وہ پہاڑ پر جائے اور لکڑیاں کاٹ کر لائے اور پھر اس کو بیچیں اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرے، یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے، پھر وہ اس کو کچھ دیں یا دھتکار دیں۔ دھتکار دیں مطلب کہ اس کو بھگا دیں، اس کو بات برا بلا کہیں اور اس کو پھر جو ہے نا منع کر دیں۔ عائد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں، تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے، رخ چہرہ بھی نہیں کرو گے کہ اس سے کچھ مانگنے کے لیے، اتنا برا اور اتنا جو ہے نا اس کا گناہ ہے۔ جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، اوزار آلہ، جس طریقے سے ایک ہنرمند شخص کسی اوزار سے، آلے سے اپنی وہ ہنر دکھاتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، تو بیکاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے لیے روزگار کا ایک وسیلہ سمجھتا ہے اور اللہ کے نام کے ذریعے لوگوں سے مانگتا ہے۔ اس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سائل اپنے اندوختے جو چیزیں اس نے جمع کر رکھی ہیں، چھپائی ہوئی چیزیں جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے، جو مال و دولت اس نے بھیک کے ذریعے پیدا کیا ہے، چھپاتا ہے، اور باوجود استطاعت کہ اس کی اتنی وہ حیثیت ہے کہ وہ اس کا گزارا ہوتا ہے، بھی اپنی ناداری، اپنی غربت کا اظہار کرتا ہے۔
اس نے مال جمع کیا ہوا ہے لیکن بھیک جب مانگتا ہے تو وہ اس کو چھپاتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کچھ ہے، بلکہ اپنی غربت کا اظہار پھر بھی کرتا ہے، اس طرح کفران نعمت، نعمت کی ناشکری، کفران نعمت، نعمت کی ناشکری، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا اور مکاری چالاکی جیسے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے، سمجھتا ہے۔ بس جن جامع، مکمل اور واضح الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس بھیک مانگنے کو برا کہا ہے اور واضح الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، اس سے زیادہ واضح الفاظ اور نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق، مستحق جو حقدار ہیں اور غیر مستحق جو حقدار نہیں ہے، سائل کا سوال پورا کرنا۔ متعدد روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے، کئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی، جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آگ۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ مطلب کہ اگر یہ اس کے لیے آگ ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں دیتے ہیں؟ کیوں خود اس بندے کو آگ دیتے ہیں؟ مطلب اس کے لیے جہنم کو، وہ جہنم کی جو آگ ہے اس کے لیے بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں، لوگ سمجھتے نہیں، اور خدا تعالیٰ رد سوال، سوال کا رد کرنا، کسی کا کچھ مجھ سے مانگنا، اس کو منع کرنا مجھ سے پسند نہیں کرتا۔ یہ اس پیراگراف کی وضاحت ہوئی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس باب میں ایک حدیث مشکات میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایک موٹی سی کمبلی ہے، اسے کچھ اڑتا ہوں اور کچھ بچھاتا ہوں، کچھ اوپر اپنے اوپر اڑ لیتا ہوں اور کچھ نیچے بچھا لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا، ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا، کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبلی اور پیالہ اسے دے کر 2 درہم لے لیے، اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو کانا لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا اور دوسرے درہم کی کلاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک، ہاتھ مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ، اور جو ایک لکڑی اس میں ڈالی جاتی ہے، اس میں ٹونک دیا، لگا دیا اور فرمایا، جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا، خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ، سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو، یا جس کے ذمہ باری تاوان ہو، یا جس کی گردن پر خون بہا ہو، جس نے کسی کا قتل کیا ہو اور اس کے بدلے میں اس سے پیسے مانگے جائیں، تو وہ صرف کسی سے سوال کر سکتا ہے بوقت ضرورت جب اس کے پاس نہ ہو، ورنہ کوئی دوسرا بندہ سوال نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو، سوال کرنے والے کو سوال کرنے سے روکا جائے، اور سوال کرنے کی برائی اور محنت و مشقت کی خوبی، کہ سوال کرنا کتنا برا ہے اور محنت اور مشقت
کرنے میں کیا کیا فائدے ہیں اس کے ذہن نشین کی جائے، وہ فائدے اس کے دل و دماغ میں بٹھا دیے جائیں۔ مگر اس زمانے کے سائلوں کی بے غیرتی اور ڈٹائی، وہ اتنے بے غیرت مطلب اتنے برے لوگ بن گئے ہیں اور اتنے وہ بے شرم بن چکے ہیں، اتنی حد سے گزر گئی ہیں کہ کسی فہمائش یا ممانعت، فہمائش بولنے سے یا ممانعت منع کرنے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ نظر بری حالات موجودہ ہمیں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ غیر مستحق سائلوں کی داد و دہش مطلب ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے یک قلم ایک ساتھ ہاتھ روک لیا جائے، مطلب ایسے لوگوں کو کچھ نہ دیا جائے کہ جو غیر مستحق ہیں، اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے، جو مستحق ہیں جو حقدار ہیں ان کو امداد دی جائے، اور جو غیر مستحق ہے ان کو کچھ نہ دیا جائے، جو باوجود استحقاق حقدار ہونے کے کسی سے سوال نہیں کرتے، یا جو سخت مجبوری اور ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کچھ دینا چاہیے، اور جو اس کو کاروبار بنا رہے ہیں تو ان کو نہیں دینا چاہیے۔ غیر مستحق سائلوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو اس بے غیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے۔ ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ، کہتے ہیں ملک و قوم کے حق میں یہ بہت بڑا احسان ہے کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ، جو بہت برا پیشہ ہے، جو مرض متعدی کی طرح افراد و قوم میں سرایت کرتا جاتا ہے، ایسا مرض جو دوسروں میں پھیلتا ہے اور جس سے روز بروز بھیک منگوں کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، رفتہ رفتہ اس کی بیخکنی کی جائے، اس کو جڑ سے اکاڑ دیا جائے، اس مرض کو ختم کر دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدت دراز تک، بہت عرصے تک ممالک اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم، برا سمجھا جاتا تھا اور طرح طرح سے اس کا انسداد کیا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی، معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہیں اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جولی کا ایک سرا پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا، تو سائل نہیں ہے، تاجر ہے، کہ تم تو تجارت کر رہے ہو، مال جمع کر رہے ہو، بلکہ اگر تم ضرورت مند ہوتے تو تمہیں صرف کھانا دیا جاتا، تم کھانا کھا لیتے اور چلے جاتے۔ علامہ مقری تاریخ اندلس اسپین کی تاریخ میں لکھتے ہیں، اندلس یعنی اسپین میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے تھے اس کو نہایت ذلیل کرتے، برا بھلا کہتے اور سخت سست کہتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپاہج، معذور، جو بالکل کام نہیں کر سکتے، جو معذور ہو، اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا۔ مگر افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر اور کسی قوم کے افراد نظر نہیں آتے۔ بس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود اور اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس ہو، ان کا اثر و رسوخ ہو، جہاں تک پہنچ سکے اس نالائق اور بری رسم کا انسداد کریں۔ خاص کر ہمارے علماء اور واعظین کو لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی سے وعظ نصیحت کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کرے جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں اور جو مضر نتیجے، نقصان دہ نتیجے سائلوں کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی جن کی وجہ سے قوم میں کئی مسائل جنم لیتے ہیں، اور اسراف، فضول خرچی، زیادہ خرچ کرنا اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کے ذہن نشین کرے، ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بلائی کے الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے، گناہ کرنا ہے، کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اسی قدر مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اسی قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے اور اسی قدر قوم کے کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے۔ یہ سبق مقالات حالی، ان کے مقالات ہیں، ان سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس کے تفہیم کے سوالات کی طرف۔
تفہیم عبارت، صحیح ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیپر میں ایک عبارت دی گئی ہوگی اور اس عبارت میں آپ سے 4 سوالات پوچھے گئے ہوں گے اور ہر سوال میں 2 سوال ہوں گے، آپ لوگوں نے ان دونوں سوالوں کا ایک سائڈ پہ الگ الگ مطلب 2 طریقے سے جواب درج کرنا ہے۔ تو چلیے اس کو سیکھتے ہیں۔ پیراگراف ہے، جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے اور اس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے۔ سائل اپنے اندوختے کو جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح کفران نعمت، دروغ گوئی اور مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔ پس جن جامع الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، اس سے زیادہ جامع الفاظ اور سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا۔ متعدد روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی، جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آگ۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھے بیٹا، آپ لوگوں نے اسی طریقے سے ایک بلاگ بنا لینا ہے اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کی وہ خوبصورتی کو ظاہر کرنا ہے، خوبصورت سا بلاگ بنانا ہے۔ جس طرح میں نے یہ ڈیزائن بنائی ہے بلیک سائڈ والا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر نیچے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ اللہ کے نام پر سوال کرنے والا کون ہے؟ سائل کس چیز کو بھیک مانگنے کا اوزار جانتا ہے؟ سوال نمبر 2 گداگر کن گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور کس چیز کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے؟ سوال نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکروہ سمجھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں بھیک کی مذمت بیان کی ہے؟ سوال نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے ناخوش ہوتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا؟ یہ 4 سوال ہیں۔ اب اسی پیراگراف سے آپ لوگوں نے سوال کے جواب وہ اٹھانے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں تو ہر سوال میں 2 سوال ہیں اور ہر سوال کے پھر ہم نے مطلب کہ اس میں 2 ہیڈنگ ہم نے اٹھانے ہیں اور ایک ہیڈنگ جو ہے نا اس کے الگ جواب، اس کا الگ جواب ہوگا، دوسرے ہیڈنگ کی کا پھر الگ جواب ہوگا۔ ہم اس طریقے سے لکھیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں اور سوالوں کے جواب لکھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اللہ کے نام پر سوال کرنے والا کون ہے؟ سائل کس چیز کو بھیک مانگنے کا اوزار جانتا ہے؟ تو جواب کی ہیڈنگ آپ لوگوں نے دینی ہے اللہ کے نام پر سوال کرنے والا، یہ ہیڈنگ اس کی ہو جائے گی۔ سوال نمبر 1 میں جو جز نمبر 1 ہے اس سے میں نے یہ ہیڈنگ اٹھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام پر سوال کرنے والا ملعون ہے۔ یہ میں نے مختصر لکھا ہے، آپ لوگ اس کو تھوڑا سا اور بھی واضح کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نام پر سوال کرنے والے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام پر سوال کرنے والا لعنتی ہے، ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر جو اس میں دوسرا جز ہے، دوسرا پارٹ ہے، اس میں سے آپ نے ہیڈنگ اٹھانی ہے، بھیک مانگنے کا اوزار۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سائل خدا کے نام کو بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے ذریعے سے بھیک مانگتا ہے۔ یہ آپ کا جواب ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 2 ہیڈنگ دے کے دونوں حصوں کے الگ الگ جواب لکھنے ہیں۔ یہ آپ کے کم از کم آدھے پیج سے زیادہ حصے پر یہ ایک سوال کا جواب جو ہے وہ آ جائے گا۔ سوال نمبر 2 گداگر کن گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور کس چیز کو اپنی کامیابی جانتا ہے، کس چیز کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے؟ جواب گداگر اور گناہ، میں نے یہ ایک اٹھا لیا۔ گداگر بھیک مانگ کر کفران نعمت یعنی ناشکری، دروغ یعنی جھوٹ بولنا اور مکاری یعنی چالاکی جیسے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ ایک جواب ہو گیا۔ کامیابی گرداننا، بھیک مانگنے والا مکاری، ناشکری اور جھوٹ جیسے گناہوں کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے وہ بھیک مانگتا ہے۔ تو یہ دونوں جواب میں نے الگ الگ آپ کو انداز سکھا دیے، باقی آپ لوگوں نے اس طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، اپنے لیے سوال بنانے ہیں اور اس کے جواب لکھنے ہیں۔ پھر آگے آ جائے سوال نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکروہ سمجھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں بھیک کی مذمت فرمائی ہے، بیان کی ہے؟ جواب مکروہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگنے والوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ سمجھتے تھے اور ناپسند فرماتے تھے۔ بھیک مانگنے کی مذمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں جامع الفاظ میں بھیک مانگنے کی مذمت کی ہے، اس سے زیادہ جامع الفاظ اور نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے نام پر سوال کرے وہ ملعون ہے۔ تو میں نے دیکھے دونوں حصوں کے الگ الگ جواب یہاں پہ درج کر دیے ہیں۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے ناخوش ہوتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا؟ تو جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخوش ہونا کئی روایتوں کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائلوں کے سوال پورا کرنے سے ناخوش ہوتے تھے۔ یہ جواب ہو گیا۔ بہت لمبی چوڑی داستانیں آپ لوگوں نے نہیں لکھنی، بلکہ مختصر کر کے آپ لوگوں نے ٹو دا پوائنٹ اپنا جواب وہ صحیح طریقے سے 1-2 لائنوں میں 3 لائنوں میں ختم کر دینا ہے۔ حضرت عمر کو جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کروں، لوگ سمجھتے نہیں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے رد سوال کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں گرامر قواعد کے حصے کی طرف۔ فعل ناقص کی تعریف و امثال، فعل ناقص کو سمجھتے ہیں، پھر آگے اور جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے۔ تو سوال ہیں فعل ناقص کی تعریف کرے اور امثال تحریر کریں۔ جواب، فعل ناقص وہ فعل ہیں کہ جب تک فاعل کے علاوہ اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملے وہ بات مکمل نہیں کرتا۔ مطلب یہ ایسا فعل ہے اور ناقص بھی ہے، مکمل بھی نہیں ہے، کہ فاعل ہوگا ساتھ میں اور فعل کے علاوہ اسم یا صفت بھی ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پر نام ہے احمد، تو احمد یہ فاعل ہو گیا، صحیح ہے، مسند الیہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ صفت بھی ہوگا یا کوئی اسم ہوگا، مطلب ذہین، تو احمد ذہین، اور آخر میں ہے جب آئے گا تو یہ فعل ناقص ہیں، تو تب بات مکمل ہوگی، ورنہ اگر فاعل اور اس میں صفت 2 چیزیں اور ساتھ میں نہیں ہوگی تو اس کا جواب صرف تا، تی، تے، تھی اور ہے، ہیں سے بات مکمل نہیں ہوتی، تو اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال ہے جملہ اسمیہ کی تعریف و امثال، کہ جملہ اسمیہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی مثالیں۔ جملہ اسمیہ کی تعریف اور امثال۔ سوال، جملہ اسمیہ کی تعریف اور اجزاء ما امثال بیان کرے۔ ایک تو پرچے میں آپ کے جو سوال نمبر 7 سے 12 تک 6 سوال ہوں گے وہ قواعد سے متعلق ہوں گے، تو 2 سوال اس سبق میں بھی حل کیے جائیں گے بھی۔ ایک سوال فعل ناقص سے متعلق قواعد کا ہوگا اور ایک جملہ اسمیہ کی تعریف اور اجزاء ما امثال بیان کرے، یہ سوال ہیں۔ تو وہ جملہ جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، ایک مسند الیہ جو شروع کا ایک لفظ ہے وہ، اور مسند جو بعد کا جملہ ہے اس میں بھی اسم ہوگا اور آخر میں فعل ناقص آئے گا، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو وہ جملہ جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو اور فعل ناقص آئے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی یاد رکھے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ جملے کے کتنے اجزاء تھے؟ جملے کے 2 اجزاء تھے، مسند الیہ اور مسند، اور جملہ اسمیہ کے پھر 3 اجزاء ہیں، مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں، خبر اور فعل ناقص مل کر مسند بنتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے اس کو نہیں واضح کیا، انشاءاللہ آگے میں جب اور مثالیں آئیں گی اگلے اسباق میں تو پھر انشاءاللہ میں اس کو واضح کروں گا، اور اس پر میں ایک الگ ویڈیو بھی بناؤں گا انشاءاللہ، کہ جس میں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور ان کی پھر جو ہے نا ان کے درمیان فرق وغیرہ چیزیں ہیں، جملہ ہیں، ان چیزوں کو مکمل طور پہ میں ایکسپلین کروں گا۔ تو جملہ اسمیہ میں کے 3 اجزاء ہے، جس میں ایک مبتدا، ایک خبر، ایک فعل ناقص۔ مبتدا، جملہ اسمیہ کے فاعل کو مبتدا کہتے ہیں اور اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔ تو امثال میں ذرا دیکھیں، ہیرا، تو ہیرا جو ہے یہ اس میں مبتدا ہے اور مسند الیہ ہے، صحیح ہے، اور خبر، جملہ اسمیہ کے صفت کو خبر کہتے ہیں، صفت جو استعمال ہوگا اس میں صفت، اس کو خبر کہتے ہیں۔ جیسے ہیرا ذہین ہے تو ذہین خبر ہے، اور آخر میں فعل ناقص آیا ہے تو ہیرا ذہین ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ہیرا مبتدا، مبتدا سے مسند الیہ ہو گیا، اور ذہین خبر، اور ہے فعل ناقص، اور خبر اور فعل ناقص مل کر مسند ہو جاتا ہے، اور مسند الیہ اور مسند مل کر جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔
یہ جملہ اسمیہ کی پوری گردان میں نے آپ کو سمجھائی ہے، صحیح ہے، ترکیب میں نے سمجھائی ہے۔ آگے چلتے ہیں، سبق کا آخری سوال ہے مرکزی خیال۔ ہر سبق کا مرکزی کا خیال ہوگا کیونکہ پرچے میں 2 سوال نمبر 5 اور 6 مرکزی خیال سے متعلق ہوں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکزی خیال کم از کم 6 پوائنٹ سے کم نہ ہو، اور ایک سکیچ آپ لوگوں نے ساتھ میں بنا لینا ہے، صحیح ہے۔ تو مرکزی خیال اس سبق کا کیا ہے، چلیے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سوال، سبق اسلام میں گداگری کی مذمت کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے مرکزی خیال، اور پھر نیچے سبق کا نام اسلام میں گداگری کی مذمت۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت جامع الفاظ میں گداگری کی مذمت فرمائی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس کی عزت میں کمی آتی ہے۔ بھیک مانگنے والا کفران نعمت، جھوٹ اور مکاری جیسی برائیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ گداگری کی وجہ سے ملک و قوم میں ہنرمند افراد کی کمی ہوتی ہے اور سماجی برائیاں جنم لیتی ہے۔ پیشہ ور لوگوں کی وجہ سے مستحق لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ غیر مستحق لوگوں کے بجائے مستحق لوگوں کی داد رسی کرنی چاہیے، یہی قوم کے حق میں بہتر ہے۔ یہاں تک مرکزی خیال ہوا۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اب ایک دوسری بات، اس میں سیاق و سباق کا سوال مجھ سے رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے نا، میں نے سیاق و سباق کو کور کیا ہے، اور اس پر میں نے آپ سے بات بھی کی تھی کہ میں اس کے لیے الگ ویڈیو بناؤں گا، اور آپ کو سیاق و سباق کی لکھنے کا مکمل انداز اور اس کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی اس کے طریقے ہو سکتے ہیں لکھنے کے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ جب آپ لوگ پھر ان طریقوں کو سیکھیں گے تو آپ کے لیے سیاق و سباق نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں تک تھا ہمارا دوسرا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔